بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حاضرین مجلس، ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمایا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے تو پھر دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عبادات کی قبولیت کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، ان شرائط میں سے ایک اہم شرط اخلاص بھی ہے۔ عبادت ہم کئی طریقے کی کرتے ہیں، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر عبادات ہیں۔ ان عبادات کی قبولیت کے لیے جو شروط کنڈیشنز بتائے گئے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی شرط التوحید الخالص من الشرک، کہ آدمی موحد ہو، توحید والا ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دے گا، آپ کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جو دوسری شرط بتائی گئی ہے وہ ہے النیت الخالص، آدمی کی نیت خالص ہو، یعنی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے، جو عمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے موافقت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں میں اگر اخلاص نہ ہو تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم 1000 نمازیں پڑھ لیں اور جو ہے صدقہ و خیرات کریں، بے حساب صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، اگر ہماری عبادتوں میں خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں خلوص کے ساتھ،
اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے وہ عبادت کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا خلوص و للہیت کا حکم دیا ہے۔ خلوص اور اخلاص یا للہیت، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی ایک آدمی پر احسان کرتے ہیں اور اس آدمی کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا اس کے دل میں میرے لیے کوئی سچائی نہیں ہے، یا میرے لیے وہ مخلص نہیں ہے، تو کیا آپ ایسے آدمی کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو عین اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس آدمی کا احترام نہیں کرتا ہے جو آدمی اپنے عمل میں مخلص نہ ہو، جو آدمی اپنے عمل میں مخلص نہ ہو۔ ایک آدمی آپ سے تعلق محض اس لیے برقرار رکھتا ہے کہ آپ سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لیں، دنیاوی مفادات کے لیے آپ سے ایک تعلق رکھتا ہے، تو کیا آپ ایسے آدمی کو پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ تو بھلے بتائیے اللہ رب العالمین اس آدمی کو کیسے پسند کرے گا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے، یا دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، یا کوئی اور مقصد کے تحت عبادت کرے؟ تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور اسلام میں خلوص و للہیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ میں نماز حکم الہی سمجھ کر کے پڑھتا ہوں۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ اس نے آگے یہ بھی کہا کہ احب ان احمد، میں چاہتا ہوں کہ میری تعریف بھی ہو، میری تعریف بھی ہو۔ تو عبادہ بن صامت نے اس آدمی سے کہا کہ تو نماز حکم الہی سمجھ کر کے پڑھتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن تو نے جو دوسری بات کہی کہ لوگ تیری تعریف کریں اور لوگ تجھے نمازی کہیں، تو یہ تیرا جو جذبہ ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا جو جذبہ ہے، اس کی وجہ سے تیری نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، ترکتہ وشرکہ۔ جو آدمی میں جو کوئی آدمی عمل کرے اور عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہ اس کا میرے پاس کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے عمل کا میرے پاس کوئی اعتبار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ کرے، چاہے وہ ریاکاری ہو، چاہے اور کوئی اور مقصد ہو۔ اور میرے بھائیوں، اخلاص کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی مشرک کافر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار سن لیتا ہے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض مشرکین کشتی پر سوار ہو کر کے چلتے سمندر میں، اور جب تک حالات خوشگوار ہوتے کشتی کے حالات تو وہ بڑے خوش رہتے۔ جب طوفانی ہوائیں چلتیں اور کشتی بپھر جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ پریشان ہو کر کے کیا کرتے؟
اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے، یعنی اللہ رب العالمین کو پکارتے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا؟ نجات دیتا، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دیتا تو وہ کیا کرتے؟ یبغون فی الارض، زمین میں پھر وہ بغاوت کرتے۔ یہاں پر محل استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بھی اللہ رب العالمین کو خلوص اور الہیت کے ساتھ پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ بولو کیوں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ خلوص نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر عبادت میں خلوص اور للہیت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی ایک مشرک کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کوئی اذیت اور تکلیف ایسی نہیں تھی جو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کر دیا، مگر بعض لوگوں کا نام لے کر کے کہا کہ ان کو قتل کر دو، اگر وہ ملتزم سے چمٹے ہوئے ہوں، تب بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل۔ جب اکرمہ بن ابی جہل کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے، تو وہ مکہ سے بھاگ نکلے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر کے جانے لگے۔ اب جب کشتی ہچکولے کھانے لگی تو اکرمہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بتوں کو پکارا، لات کو، عزا کو، منات کو پکارا۔ تو کشتی کے ملاح نے اکرمہ سے کہا، ارے تم اپنے بتوں کو چھوڑ کر کے رب کو پکارو، اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے گا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے رب کو پکارا، کشتی پار لگ گئی، کنارے آ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کشتی کے ساتھیوں سے کیا کہا کہ دیکھو، مصیبت کے وقت میں جب ہم نے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے تو خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ کون؟ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دعا خلوص کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اخلاص کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے، غزوہ تبوک کے لیے سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، ایسے حالات میں وہ غزوہ پیش آیا۔ بعض منافقین جھوٹا عذر بیان کر کے مدینہ میں رہ گئے، مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کے پاس شرعی عذر تھا، شرعی عذر، وہ نہیں آ سکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہا، ارے کچھ لوگ، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو غزوہ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، عذر شرعی کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اجر و ثواب میں
جو ہے برابر شریک کیا ہے. جتنا اجر و ثواب تم غزوے میں شریک ہو کر کے پائے ہو وہ گھر بیٹھے اتنا اجر و ثواب پا چکے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ارادہ تھا، عزم تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ میں شریک ہوں، لیکن عذر کی بنا پر وہ شریک نہیں ہو سکے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے خلوص نیت کی وجہ سے ان کو اتنا ہی اجر دیا جتنا کہ اجر غزوہ تبوک میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کو دیا. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تو اس نے کیا کہا؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس نے ایک گروہ کو، ایک طبقے کو مستثنا کر دیا. وہ گروہ کون سا معلوم ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ مخلصین کا گروہ ہے. الا عبادک، بولیے حسب، الا عبادک المخلصین، مگر میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. جس آدمی کے دل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا. شیطان اسے گمراہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا. تو بہرحال میرے بھائیوں، خلوص اور اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں خلوص ہونا چاہیے، تبھی ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اعمال میں جو ہے، اپنے اعمال اور عبادتوں میں خلوص اور الہیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.